اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم خواتین و حضرات، طلباء و طالبات، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے حقوق العباد پر روشنی ڈالتے ہوئے اولاد کے حقوق اور اولاد کے فرائض واضح کریں۔ آج ہم دونوں پہلوؤں پر انشاءاللہ العزیز جامع گفتگو کریں گے، اولاد کے حقوق اور اولاد کے فرائض۔ تو جو اولاد کے حقوق ہوتے ہیں وہ در حقیقت والدین کے فرائض ہوتے ہیں، اور جو اولاد کے فرائض ہوتے ہیں وہ در حقیقت والدین کے حقوق ہوتے ہیں، یعنی ایک کے حقوق دوسرے کے فرائض بن جاتے ہیں۔ یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ وہی اولادیں اپنے ماں باپ کے حقوق ادا کرتی ہیں جن ماں باپ نے اپنی اولادوں کے حقوق ادا کیے ہوتے ہیں، یعنی انہوں نے اپنے فرائض ادا کیے ہوتے ہیں۔ جو ماں باپ اپنے فرائض ادا کرتے ہیں انہی کی اولادیں اپنے والدین کے حقوق ادا کرتی ہیں۔ سب سے پہلے میں ان دونوں پہلوؤں کی جو ہیڈنگز ہیں وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ اولاد کے 8 حقوق بیان ہوں گے اور اولاد کے 8 فرائض بیان ہوں گے۔ پہلا حق ہے اولاد کو جینے کا حق، نمبر 2 اولاد کا اچھا نام رکھنا، نمبر 3 اولاد کی پرورش کرنا، نمبر 4 اولاد کی تربیت کرنا، نمبر 5 شفقت و محبت، نمبر 6 اولاد میں انصاف، اور نمبر 7 شادی کا انتظام، اور نمبر 8 حق کے وراثت۔ اب اولاد کے فرائض سن لیجئے۔ اولاد کا پہلا فرض والدین سے محبت، دوسرا فرض اطاعت و تابع فرمانی، تیسرا فرض مالی تعاون، چوتھا فرض خوش و خرم رکھنا، پانچواں فرض دعائے مغفرت کرنا، چھٹا فرض شکر گزاری، ساتواں فرض رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک، آٹھواں فرض حق کے وراثت۔ سب سے پہلے یہ جانیے گا کہ حقوق العباد کیا چیز ہے۔ حقوق العباد سے مراد وہ حقوق ہیں جو ایک بندے کو دوسرے بندے پر حاصل ہیں۔ ایک کا حق دوسرے کا فرض ہوتا ہے۔ ان حقوق و فرائض کو ادا کیے بغیر کوئی معاشرہ استحکام حاصل نہیں کر سکتا۔ ان حقوق و فرائض پر ہی سماجی ڈھانچے کی بقا اور امن کا انحصار ہے۔ ان کو پورا کرنے سے ہی کوئی معاشرہ امن و سلامتی کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ آپس میں ایک دوسرے کا حق مارنے کی روش بے چینی اور کشمکش پیدا کرتی ہے۔ اس سے معاشرے کا نظم و نسق بگڑتا ہے اور تخریبی رجحانات تعمیری صلاحیتوں کو مفلوج کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں انسان کو اپنی ہدایات سے محروم نہیں رکھا۔ اس نے انسانوں کے درمیان حقوق کا واضح تعین کر کے ان کی ادائیگی کو اپنی خوشنودی اور ادا نہ کرنے پر اپنی ناراضی کا مستحق ٹھہرایا ہے۔ چنانچہ ایک سچا مسلمان حقوق العباد کو حقوق اللہ ہی کی طرح محترم سمجھتا اور ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ حقوق العباد کی اہمیت۔ قرآن و حدیث میں سب سے زیادہ بندوں کے حقوق پر زور دیا گیا ہے۔ شرک کے بعد سب سے عظیم گناہ ان حقوق کے ترک کو قرار دیا ہے۔ ان حقوق کی ادائیگی سے جو بندہ کوتاہی کرتا ہے اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ دوزخ کو سب سے زیادہ بھرنے والے حقوق العباد کے تارک ہوں گے، یعنی ترک کرنے والے ہوں گے۔ اولاد کے حقوق، والدین کے فرائض۔ جو اولاد کے حقوق ہیں وہ والدین کے فرائض ہیں۔ حقوق اولاد ادا کرنے پر والدین کے لیے کیا صلہ ہے؟ اگر والدین اولاد کے حقوق بحسن و خوبی ادا کرتے رہیں تو نہ صرف یہ کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے بلکہ ان کی اولاد ان کے بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ اولاد کے حقوق کی ادائیگی پر اپنے آرام و آسائش کو مقدم رکھتے ہیں ان کی اولاد ان کی آخری عمر میں انہیں بے سہارا چھوڑ دیتی ہے۔ والدین کا فرض ہے کہ جہاں اپنی اولاد کو روزی کمانے کے قابل بنانے کی تدبیر کرتے ہیں وہاں ان میں فکر آخرت بھی پیدا کریں اور عمل صالح کی تربیت دیں۔ اولاد کے حقوق از روئے قرآن۔ سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 31 کے اندر اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ،
نحن نرزقہم وإیاکم ان قتلہم کان خطئا کبیرا، اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو، بے شک ان کو مارنا بڑی خطا ہے۔ اب سنیے گا اولاد کے حقوق از روئے حدیث۔ ایک صحابی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا شرک۔ انہوں نے دریافت کیا اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ماں باپ کی نافرمانی۔ عرض کیا اس کے بعد ارشاد فرمایا اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالنا کہ وہ تمہارے کھانے میں حصہ بنے گی۔ اولاد کے 8 حقوق میں باری باری آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ سب سے پہلا حق اولاد کا وہ ہے جینے کا حق، اولاد کو جینے کا حق دینا۔ قبل از اسلام لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ بعض والدین اپنے دیوتاؤں کی خوشنودی کی خاطر، اپنے بتوں کی خوشنودی کی خاطر بچوں کی قربانی کرنے کی منت مان لیتے تھے۔ بچیوں کو زندہ درگور کرنے کی کبھی غربت و افلاس اور کبھی عزت اور انانیت وجہ بن رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نحن نرزقہم وإیاکم ان قتلہم کان خطئا کبیرا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 31۔ اور نہ مار ڈالو اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے، ہم روزی دیتے ہیں ان کو اور تم کو، بے شک ان کو مارنا بڑی خطا ہے۔ ارشاد نبوی ہے جس آدمی کے گھر لڑکی جنم لے تو اس کو قتل نہ کرے اور اس کی پرورش میں لڑکوں کے برابر سلوک کرے تو اللہ اس آدمی کو یقیناً جنت میں داخل کرے گا۔ اولاد کا دوسرا حق اور ماں باپ کا دوسرا فرض وہ ہے اولاد کا اچھا نام رکھنا۔ والدین کا فرض ہے کہ بچوں کے اچھے نام رکھیں کیونکہ اچھے نام کا بڑا اثر ہوتا ہے۔ اگر لا علمی میں غلط نام رکھ دیا جائے تو بدل کر اچھا نام رکھ دینا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا نام عاصیہ جس کا معنی ہوتا ہے گنہگار بدل کر جمیلہ جس کا معنی ہوتا ہے خوبصورت رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی ارشاد گرامی ہے اللہ کے نزدیک سب سے پیارے نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ اولاد کا تیسرا حق اور ماں باپ کا تیسرا فرض وہ ہے اولاد کی پرورش کرنا۔ اولاد کو جینے کا حق دینے کے بعد ان کی پرورش کی ذمہ داری بھی والدین پر۔ والدین کا فرض ہے کہ جب تک بچہ خود کھانے پینے کے قابل نہیں ہو جاتا اس کی خبر گیری اور نگرانی کرے۔ مدت رضاعت کے بارے میں یعنی دودھ پلانے کی مدت کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 233 کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ بچے کے کان میں اذان و تکبیر کہنا، عقیقہ کرنا، ختنہ کرنا والدین کی اولین ذمہ داری ہے۔ والدہ کا دودھ پلانا بھی بچے کے حقوق میں شامل ہے۔ والد کا کام بچے کے اخراجات کا انتظام کرنا ہے۔ چوتھا حق اولاد کا اور ماں باپ کا چوتھا فرض وہ ہے اولاد کی تربیت۔ موجودہ دور میں ہر آدمی اپنی اولاد کو اعلیٰ تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتا ہے مگر اکثر والدین کی توجہ اولاد کی تربیت کی طرف نہیں ہوتی۔ اس خرابی کی وجہ سے وہ بعض اوقات اعلیٰ عہدوں پر فائز اور اعلیٰ تعلیم یافتہ افراد تو بن جاتے ہیں لیکن اچھے انسان نہیں بن پاتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ التحریم آیت نمبر 6 یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کوئی باپ اپنے بچے کو حسن آداب یعنی اچھے آداب سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتے۔ والدین کا 5واں حق
اور ماں باپ کا پانچواں فرض شفقت و محبت۔ اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر والدین میں بچوں کے لیے شفقت و محبت کے جذبات پیدا کیے ہیں۔ والدین کا فرض ہے کہ وہ محبت آمیز اور مشفقانہ انداز سے اپنے بچوں کے ساتھ برتاؤ کریں۔ ایک دفعہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو دیکھا جو بھی بچے تھے اور گرتے پڑتے چلے آ رہے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ چھوڑ دیا، ممبر سے اترے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھا کر اپنے پاس لائے اور باقی خطبہ مکمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف لاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محبت و شفقت کی وجہ سے کھڑے ہو جاتے اور بیٹی کا استقبال کرتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ چھٹا حق اولاد کا اور ماں باپ کا چھٹا فرض وہ ہے اولاد میں انصاف کرنا۔ والدین کا فرض ہے کہ اولاد میں عدل و انصاف کریں۔ دین اسلام میں لڑکے لڑکی اور بڑے چھوٹے کی تمیز سے بالا تر ہو کر تمام اولاد کو یکساں حقوق دینے پر زور دیا ہے، کیونکہ ہمارے معاشرے میں بہن بھائیوں میں اختلافات اور دشمنی کی ایک وجہ اولاد کے درمیان نا انصافی ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ میرے والد حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میرے پاس ایک غلام تھا جو میں نے اس لڑکے کو دے دیا ہے بطور تحفہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تو نے اپنے سب لڑکوں کو دیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس غلام کو اپنے اس بیٹے سے واپس لے لو۔ ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں برابری و مساوات کا معاملہ کرو۔ ساتواں اولاد کا حق اور ماں باپ کا ساتواں فرض وہ ہے شادی کا انتظام۔ عائلی زندگی میں نکاح کی بڑی اہمیت ہے۔ نکاح کے ذریعے انسان میں اخلاق، پاکیزگی اور نظر میں حیا پیدا ہوتا ہے۔ والدین کا فرض ہے جب بچے جوان ہو جائیں تو ان کی شادی کریں۔ والدین کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی شادی بیاہ کے معاملے میں ان کی رضامندی کو بھی ضروری خیال کریں۔ ارشاد نبوی ہے، بیوہ عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس کی اجازت نہ حاصل کر لی جائے۔ اسی طرح کنواری عورت کا نکاح نہ کیا جائے جب تک اس سے دریافت نہ کر لیا جائے۔ یعنی ماں باپ کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اولاد کا جب نکاح طے کریں، رشتہ طے کریں تو اس میں اپنی اولاد کو بھی مشورے میں شامل کریں۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے نکاح اور شادی بیاہ کی تقریبات میں سادگی اختیار کریں اور کم سے کم خرچ کریں تاکہ معاشرے میں نکاح کرنا آسان ہو جائے۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب اپنے بچوں کی تربیت قرآن و سنت کے مطابق کریں گے۔ میں نے بہت سے ایسے ماں باپ کو دیکھا ہے جو خود تو نمازی ہیں لیکن اولاد کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے ان کی اولاد غلط ڈگر پر چل پڑی، غلط رسم و رواج کو اپنا لیا۔ پھر جب وہ جوان ہوتے ہیں اور شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو وہ اپنے والدین کو مجبور کرتے ہیں، فورس کرتے ہیں کہ جتنی ہندوانہ رسومات ہیں یا فضول رسومات ہیں ان رسومات کو ہم ادا کریں گے، ایسی رسومات جو کہ اسلام کے سراسر خلاف ہیں۔ پھر والدین بچوں کے ہاتھوں مجبور ہو جاتے ہیں۔ آٹھواں حق اولاد کا آٹھواں حق اور ماں باپ کا آٹھواں فرض وہ ہے وراثت۔ اسلام ترکہ اور میراث میں بھی عدل و انصاف کی تعلیم دیتا ہے۔ والدین کی وفات کے بعد میراث کو اسلامی قانون وراثت کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ باپ کو یہ حق نہیں کہ وہ اپنی زندگی میں کسی لڑکے یا لڑکی کو پوری جائیداد کا مالک بنا دے اور دوسروں کو محروم کر دے۔ اسلام میں لڑکے اور لڑکی دونوں کو وراثت کا حقدار بنایا گیا ہے۔ اب اس کے بعد ہم اپنی گفتگو کے دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں جو کہ ہے اولاد کے فرائض اور والدین کے حقوق۔ اولاد کے فرائض کی اہمیت پر پہلے ایک نظر ڈالیے۔ معاشرے میں انسان کو جن ہستیوں سے سب سے زیادہ مدد ملتی ہے وہ والدین ہیں، جو محض اس کو وجود میں لانے کا ذریعہ ہی نہیں بنتے بلکہ اس کی پرورش اور تربیت کا بھی سامان کرتے ہیں۔ دنیا میں صرف
والدین ہی کی ذات ہے جو اپنی راحت کو اولاد کی راحت پر قربان کر دیتی ہے۔ والدین کی شفقت اولاد کے لیے رحمت باری کا وہ سائبان ثابت ہوتی ہے جو انہیں مشکلات زمانہ کی دھوپ سے بچا کر پروان چڑھاتی ہے۔ انسانیت کا وجود اللہ تعالیٰ کے بعد والدین ہی کا مرہون منت ہے۔ اولاد کے فرائض از روئے قرآن، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمْ جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 23 اور 24 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ ترجمہ سنیے گا۔ اور تیرے رب نے فیصلہ کر دیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو، احسان کرو۔ اگر تمہارے سامنے ان دونوں میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو اور ان کو نہ جھڑکو اور ان سے نرمی سے بات کرو اور ان کے سامنے اپنے کندھے جھکاتے ہوئے عاجزی سے پیش آؤ۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن کی عمر میں مجھے پالا اور میرے ساتھ رحم کا معاملہ کیا۔ اولاد کے فرائض کے حوالے سے ایک حدیث پاک سنیے گا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا والدین کا نافرمان جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہوگا۔ ایک بار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کی محفل میں ارشاد فرمایا ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا، ذلیل و خوار ہوا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون ذلیل و خوار ہوا؟ ارشاد فرمایا وہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا پھر ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لی۔ اولاد کا پہلا فرض اور ماں باپ کا پہلا حق وہ ہے والدین سے محبت۔ محبت فطری تقاضا ہے۔ والدین اولاد کی محبت کے پہلے حقدار ہیں۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین سے اپنی دلی محبت کا اظہار اپنے رویے سے کرے۔ ایک مرتبہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو نیک اولاد ماں باپ پر محبت بھری ایک نظر ڈالتی ہے تو اللہ تعالی ہر نظر کے بدلے اسے ایک مقبول حج کا ثواب دیتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کوئی دن میں 100 بار دیکھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں اللہ بزرگ و برتر ہے۔ دوسرا فرض اولاد کا اور ماں باپ کا دوسرا حق وہ ہے اطاعت و تابع فرمانی۔ اولاد کے ذمے ہے کہ وہ والدین کے ہر حکم کو بجا لائیں اور ان کی اطاعت کریں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الاسراء آیت نمبر 24 وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، والدین کے سامنے اپنے کندھے عاجزی سے جھکا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے ماؤں کی نافرمانی کو تم پر حرام کر دیا ہے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ماں باپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور ماں باپ کی نافرمانی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ والدین کا کہنا ماننے کی عظیم مثال حضرت اسماعیل علیہ السلام نے قائم کی اور اپنے والد کے حکم کی تعمیل میں قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ بقول اقبال یہ فیضان نظر تھا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ واضح رہے کہ شرک یا گناہ کے کاموں میں والدین کی اطاعت کرنا جائز نہیں ہے۔ اولاد کا تیسرا فرض اور ماں باپ کا تیسرا حق وہ ہے مالی تعاون۔ اولاد کو چاہیے کہ وہ مادیت پرستی کے اس دور میں دولت کو والدین پر فوقیت نہ دے
بلکہ والدین کے لیے اپنا سب کچھ وقف کر دے اور ان پر دل کھول کر خرچ کرے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یسألونک ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامی والمساکین وابن السبیل وما تفعلوا من خیر فإن اللہ بہ علیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 215۔ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا خرچ کریں، آپ فرما دیجئے تم اپنے مال میں سے جو کچھ نیکی میں خرچ کرو تو وہ ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہگیر کے لیے ہے، اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ جگہیں بتائی ہیں جہاں جہاں انسان خرچ کرتا ہے۔ جب جگہیں بتائیں تو سب سے پہلی جگہ جو بتائی خرچ کرنے کی وہ بتائی ماں باپ پر خرچ کرو۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ پر سب سے پہلے اپنے ماں باپ پر خرچ کرے۔ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اپنے باپ کی شکایت کی کہ وہ جب چاہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا مال تیرے باپ کا ہے، یعنی کہ تیرے مال کو جب خرچ کرنا چاہے اور جہاں خرچ کرنا چاہے وہ خرچ کر سکتا ہے، کیونکہ تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ کمایا اگرچہ تو نے ہے، اس کے اوپر پورا تیرے ماں باپ کا حق ہے۔ اولاد کا چوتھا فرض اور ماں باپ کا چوتھا حق وہ ہے خوش و خرم رکھنا۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ والدین کو خوش و خرم رکھے، خصوصاً بڑھاپے میں جب کمزوری اور قوت برداشت کی کمی کے باعث والدین کا مزاج خلاف توقع ہو، تب بھی اولاد کا فرض ہے کہ ان کی ہر بات کو نہ صرف یہ کہ خوشی سے برداشت کرے بلکہ ان کی نزاکت کا لحاظ رکھتے ہوئے انہیں ہر وقت اپنے قول و فعل سے خوش رکھے۔ بڑھاپے کی عمر میں ماں باپ کے مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ اولاد کا فرض ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی اس چڑچڑے پن کو برداشت کرے، کیونکہ جب وہ چھوٹا تھا اور وہ ضد کیا کرتا تھا تو ماں باپ اس کی ہر ضد کو پورا کرتے تھے، بلکہ اس کی ہر خواہش پہ نچھاور ہو جاتے تھے، قربان ہو جاتے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الاسراء آیت نمبر 23 اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ ارشاد فرمایا اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو تم ان کو اف تک نہ کہو اور نہ ہی انہیں جھڑکو۔ اف ہلکا ترین لفظ ہے، یعنی ہلکا ترین لفظ بولنے سے بھی اللہ پاک نے منع فرما دیا۔ بالکل معمولی لفظ ہے یہ اف، یعنی کہ اپنی ناراضی کا، اپنی خفگی کا، اپنی سختی کا اظہار کرنے کے لیے سب سے معمولی لفظ ہے اف۔ تو والدین کے سامنے لفظ اف کہنے کی بھی اللہ رب العالمین نے اجازت نہیں دی کہ اپنی خفگی کا اظہار، اپنے غصے کا اظہار، اپنی سختی کا اظہار کرنے کے لیے تم اپنے ماں باپ کے سامنے لفظ اف تک نہیں بول سکتے۔ اولاد کا پانچواں فرض اور ماں باپ کا پانچواں حق وہ ہے دعائے مغفرت کرنا۔ والدین کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد ان کے لیے دعائے مغفرت کریں، اولاد کا یہ فرض ہے۔ قرآن مجید میں ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، سورۃ الاسراء آیت نمبر 24۔ اور دعا کیا کریں کہ پروردگار ان دونوں ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت سے بچپن میں میری پرورش کی تھی۔ قرآن مجید میں ہے رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ، سورہ ابراہیم آیت نمبر 41۔ اے ہمارے پروردگار میری اور میرے ماں باپ اور تمام مؤمنین کی قیامت کے دن بخشش فرما۔ سوچنے کی بات یہ ہے جو اولاد نماز ہی نہ پڑھے وہ والدین کی مغفرت کی دعا کیسے کرے گی؟ بس یہ بات سچ ہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ اولاد کا چھٹا فرض اور ماں باپ کا چھٹا حق وہ ہے شکر گزاری۔ اولاد کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ساتھ والدین کا بھی شکر ادا کرے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے انشکر لی ولی والدیک، سورہ لقمان آیت نمبر 14 ہے تو میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کر۔
اللہ پاک اپنے بندوں سے فرماتا ہے اے میرے بندو میرا شکر ادا کرو، اور میرا شکر ادا کرنے کے بعد تم اپنے والدین کا شکر ادا کرو۔ اولاد کا 7واں فرض اور ماں باپ کا 7واں حق وہ ہے رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ والدین کے عزیزوں اور دوستوں کے ساتھ حسن سلوک اولاد کے فرائض میں سے ہے۔ مثلا والد کے بھائیوں اور دوستوں سے حسن سلوک کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا چچا مثل والد کے ہے، اور جس نے میرے چچا عباس کو تکلیف پہنچائی اس نے گویا مجھے تکلیف پہنچائی۔ اسی طرح ارشاد نبوی ہے خالہ کی خدمت کرو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہ معاف فرما دے گا۔ والد کے دوستوں کے ساتھ نیکی کرنے کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت بڑی نیکیوں میں سے ایک نیکی یہ ہے کہ آدمی اپنے والد کے فوت ہونے کے بعد والد کے دوستوں سے حسن سلوک کرے۔ اولاد کا 8واں فرض اور ماں باپ کا 8واں حق وہ ہے حق وراثت۔ اگر والدین کی زندگی میں خدا نخواستہ ان کی اولاد میں سے کسی کی وفات ہو جائے اور وہ مال و جائیداد چھوڑے تو شریعت اسلامیہ کی روح سے اس پر والدین کا بھی حق بنتا ہے۔ اگر فوت شدہ کی اولاد ہے تو والدین میں سے ہر ایک کو چھٹا حصہ ملے گا، اور اگر اولاد نہیں ہے تو 1/3 ماں کو ملے گا اور باقی باپ کو ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ماں باپ کو اپنے فرائض ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو والدین اپنی اولاد کے فرائض ادا کرتے ہیں وہی اولاد اپنے والدین کے حقوق ادا کرتی ہے۔ پہلا کام ماں باپ کا ہے کہ وہ اچھی تربیت کریں، اچھی پرورش کریں، انہیں لقمہ حلال کھلائیں، ان کی تعلیم اور تربیت پر بھرپور توجہ دیں، ان کو اعلیٰ کردار سکھائیں، ان کو اعلیٰ اخلاق سکھائیں، ان کو اچھے رویے دیں۔ جب وہ جوان ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز اپنے والدین کا بڑھاپے میں سہارا بنیں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔